وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے کیمپ کو گھیرے میں لے لیا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے لڑاکوں نے جب حوازن اور ثقیف جیسے طاقتور قبیلوں کو بھاگتے دیکھا تو وہ وہاں سے بالکل غائب ہو گئے اور اپنی اپنی بستیوں میں جا پہنچے۔ مالک بن عوف میدان جنگ میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، وہ نظر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنے شہر طائف کی فکر پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ مسلمان جس رفتار اور جس جذبے سے آ رہے ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ طائف تک پہنچیں گے اور اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ خطرے کے پیش نظر اس نے قبیلہ ثقیف کے تمام دستوں کو لڑائی سے نکالا اور طائف جا دم لیا۔ پیچھے حنین کے وادی میں کیفیت یہ تھی کہ حوازن کی عورتیں اور بچے چیخ و پکار کر رہے تھے۔ تمام وسیع و عریض وادی مجاہدین اسلام کے تحویل میں تھی۔ مکہ کے جو غیر فوجی مجاہدین کے ساتھ آئے تھے وہ زخمی مجاہدین کو اٹھا رہے تھے، دشمن کے زخمی کو رہ رہے تھے، مر رہے تھے۔ مرنے والوں میں بوڑھا دریل بن السمہ بھی تھا، وہ لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ مسلمانوں کو دشمن کے زخمیوں اور قیدیوں سے جو ہتھیار اور گھوڑے ملے ان کے علاوہ 6000 عورتیں اور بچے، 24000 اونٹ، 40000 بکریاں اور بے شمار چاندی ہاتھ لگی۔ مسلمانوں نے جنگ جیت لی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مالک بن عوف کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ سستا سکے اور اپنی فوج کو منظم کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل شام کا سر کچلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مال غنیمت میں آئی ہوئی عورتیں، بچے، مویشی اور دیگر مال کو ایک دستے کے ساتھ جورانہ بھیج دیا گیا۔ اگلے حکم تک انہیں جورانہ میں ہی رہنا تھا۔ دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسلامی فوج طائف کی طرف پیش قدمی کر گئی، جہاں بڑی خونریز جنگ کی توقع تھی۔ مارکہ حنین کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں آیا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے مارکہ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ کون ہمیں شکست دے سکتا ہے، اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سورہ توبہ میں آیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی جب تم کو اپنی کثرت پر ناز تھا، حالانکہ وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود اپنے وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی اور وہ فوجیں اتاری جس کو تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ طائف بڑی خوبصورت بستی ہوا کرتی تھی، باغوں کی بستی تھی، پھولوں اور پھلوں کی مہک سے ہوائیں مخمور رہتی تھیں۔ طائف میں جا کر دکھی دل کھل اٹھتے تھے۔ یہ جنگجو سرداروں کی بستی تھی، یہ ثقیف جیسے طاقتور قبیلے کا مرکز تھا۔ اس بستی کے قریب اس قبیلے کی عبادت گاہ تھی جس میں ثقیف، حوازن اور چند اور قبائل کے دیوتا لات کا بت رکھا تھا، جو بت نہیں ایک چبوترا تھا۔ یہ قبائل اس چبوترے کو دیوتا کہتے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس عبادت گاہ میں ان کا کاہن رہتا تھا جسے خدا کا اور دیوتا لات کا ایلچی سمجھا جاتا تھا۔ کاہن فال نکال کر لوگوں کو آنے والے خطروں سے آگاہ کر دیا کرتا تھا۔ کاہن کسی خوش نصیب کو ہی نظر آیا کرتا تھا۔ عام لوگوں کو کاہن نہیں، عبادت گاہ کے صرف مجاور ملا کرتے تھے۔ کاہن کو جو دیکھ لیتا وہ ایسے خوش ہوتا تھا جیسے اس نے خدا کو دیکھ لیا ہو۔ طائف کیونکہ ان کے دیوتا کا مسکن تھا اس لیے یہ قبائل کا مقدس مقام تھا۔ ایک ہی مہینہ پہلے طائف میں جشن کا سماں تھا۔ یہاں کے سردار اعلیٰ مالک بن عوف نے اپنے قبیلے جیسے ایک طاقتور قبیلے حوازن اور کچھ اور قبیلوں کے سرداروں کو بہت بڑی ظرافت میں مدعو کیا تھا۔ علاقے کی چنی ہوئی خوبصورت ناچنے اور گانے والیاں بلائی گئی تھیں۔ ان کے رقص نے تماشائیوں پر وش طاری کر دیا تھا۔ اس رات شراب کے مٹکے خالی ہو رہے تھے۔ اس رات اہل ثقیف اور اہل حوازن نے عہد کیا تھا کہ وہ مکہ پر اچانک حملہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے تمام مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ ان قبائل کے ایک ضعیف العمر سردار دریل بن السمہ نے کہا تھا، اٹھو اور لات کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تمام پیروکاروں کو جنہوں نے مکہ کے تمام بت توڑ ڈالے ہیں ختم کر کے اپنی عورتوں کو منہ دکھائیں گے۔ مالک بن عوف جس کی عمر ابھی 30 سال تھی جوش سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قبائل کا متحدہ لشکر مکہ میں مسلمانوں کو بے خبری میں جا دبوچے گا۔ اس رات مالک بن عوف، دریل بن السمہ اور دوسرے قبیلوں کے سردار کاہن کے پاس گئے تھے۔ کاہن سے انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ مکہ کے مسلمانوں کو بے خبری میں دبوچ سکیں گے اور کیا ان کا اچانک اور غیر متوقع حملہ مسلمانوں کو گھٹنوں بٹھا سکے گا۔ کاہن نے انہیں یقین دلایا تھا کہ دیوتا لات نے انہیں آشیرواد دے دی ہے۔
کاہن نے بڑے وثوق سے کہا تھا کہ مسلمانوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی۔ اب ایک ہی ماہ بعد طائف کا حسن اداس تھا، بستی کے ماحول پر خوف و ہراس طاری تھا۔ اپنے دیوتا لات کے آشیرواد سے اور کاہن کے یقین دہانی سے ثقیف، حوازن اور دیگر قبائل کا جو لشکر مکہ پر حملہ کرنے گیا تھا، وہ مکہ سے دور حنین کے مقام پر مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ کر اور تتر بتر ہو کر واپس آ رہا تھا۔ بھاگ کے آنے والوں میں پیش پیش اس متحدہ لشکر کا سالار اعلیٰ، جواں سال اور جوشیلہ سردار مالک بن عوف تھا۔ وہ سب سے پہلے اس لیے طائف پہنچا تھا کہ شہر کے دفاع کو مضبوط بنا سکے۔ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں طائف کی طرف بڑھتے آ رہے تھے۔ طائف کے لوگوں، طائف کی گلیوں میں گھبرائی سی آوازیں اٹھ رہی تھی۔ مسلمان آ رہے ہیں، شہر کا محاصرہ ہوگا، تیار ہو جاؤ، اناج اور کھجوریں اکٹھی کر لو، پانی جمع کر لو۔ سب سے زیادہ گھبراہٹ مالک بن عوف پر طاری تھی۔ اسے طائف ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ اسے شکست اور پاسپائی کی چوٹ تو پڑی ہی تھی، سب سے بڑی چوٹ اس پر یہ پڑی کہ وہ جب شہر میں داخل ہوا تو عورتوں نے اس کی بہادری اور فتح کے گیت گانے کے بجائے اسے نفرت کی نگاہوں سے دیکھا، اور اس کے لشکریوں کو بعض عورتوں نے تانے بھی دیے تھے۔ بیویاں اور بیٹیاں کہاں ہیں جنہیں تم ساتھ لے گئے تھے؟ عورتیں لشکریوں سے طنزیہ لہجے میں پوچھ رہی تھیں۔ بچے بھی مسلمانوں کو دے آئے ہو؟ یہ بھی ایک تانا تھا جو عورتیں انہیں دے رہی تھیں۔ مالک بن عوف نے اپنے سامنے اپنے نائب سالاروں اور کمانداروں کو بٹھا رکھا تھا اور انہیں بڑی تیز بولتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ دوسرے قبیلوں کو بھی شہر میں لے آؤ، مسلمان آ رہے ہیں۔ مالک بن عوف نے ذرا سا بھی آرام نہ کیا، آتے ہی طائف کا دفاع مضبوط کرنے میں لگ گیا۔ اس کے نائب کماندار اور قاصد پسپا ہو کر آنے والوں کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ آدھی رات تک وہ تھک کر چور ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی سب سے زیادہ حسین اور چہیتی بیوی کو اپنے پاس بلایا۔ وہ آ گئی۔ کیا آپ نے حلف نہیں اٹھایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تمام پیروکاروں کو جنہوں نے مکہ کے بت توڑ ڈالے ہیں ختم کر کے اپنی عورتوں کو منہ دکھائیں گے؟ بیوی نے اسے کہا، آپ فتح کی بجائے ماتھے پر شکست کا داغ لے کر آئے ہیں۔ آپ کے حلف اور عہد کے مطابق میرا وجود آپ پر حرام ہے، تم میری بیوی ہو۔ مالک بن عوف نے غصے سے کہا، میری حکم عدولی کی جرت نہ کرو، میں بہت تھکا ہوا ہوں اور میں بہت پریشان ہوں، مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے، تم میری سب سے پیاری بیوی ہو، آپ کو میری ضرورت ہے۔ بیوی نے کہا، لیکن مجھے ایک غیرت مند مرد کی ضرورت ہے، مجھے اس مالک بن عوف کی ضرورت ہے جو یہاں سے عہد کر کے نکلا تھا کہ مسلمانوں کو مکہ کے اندر ہی ختم کر کے واپس آئے گا۔ کہاں ہے وہ مالک بن عوف؟ وہ میرے لیے مر گیا ہے۔ اس مالک بن عوف کو میں نہیں جانتی جو اپنے قبیلے اور اپنے دوست قبیلوں کی ہزاروں عورتوں اور ہزاروں بچے اپنے دشمن کے حوالے کر کے اپنے خوابگاہ میں آ بیٹھا ہے۔ وہ ایک عورت سے کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس حسین عورت کی آواز بلند ہو کر جذبات کی شدت سے کانپنے لگی۔ وہ مالک بن عوف کے پلنگ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، آج رات تمہاری کوئی بیوی تمہارے پاس نہیں آئے گی، آج رات تمہاری کسی بیوی کو ان عورتیں کی آہیں اور فریادیں چین سے سونے نہیں دیں گی جو مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔ ذرا سوچو، تصور ملا ان عورتوں کو، ان نوخیز لڑکیوں کو جنہیں تو مسلمانوں کے حوالے کرایا ہے۔ وہ اب مسلمانوں کے بچے پیدا کریں گی، بچے جو ان کے قبضے میں ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ مالک بن عوف تو خطروں میں کود جانے والا خود سر آدمی تھا۔ اس نے اپنے بزرگ اور میدان جنگ کے منجے ہوئے استاد درید بن السمہ کی پند و نصیحت کو ٹھکرا دیا تھا کہ وہ عقل و ہوش سے کام لے اور جوانی کے جوش و خروش پر قابو پائے۔ اب وہی مالک بن عوف اپنی بیوی کے سامنے یوں سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا جیسے دہکتے ہوئے انگاروں پر کسی نے پانی چھڑک دیا ہو۔ اس کی مردانگی ختم ہو چکی تھی۔ تمام مسلمانوں کو ختم کرنے گئے تھے مالک۔ بیوی اب اس طرح بولنے لگی جیسے اس کی نگاہوں میں اتنے جری اور بہادر شوہر کا احترام ختم ہو چکا ہو۔ وہ کہہ رہی تھی، مسلمانوں کو ختم کرتے کرتے تم مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کر آئے ہو۔ کاہن نے کہا تھا کہ کون کاہن؟ بیوی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ جو مندر میں بیٹھا فالے نکالتا رہتا ہے۔ تم جیسے آدمی اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے ہیں اور اپنی قسمت اپنے ہاتھوں بنایا اور بگاڑا کرتے ہیں۔ تم نے کاہن سے پوچھا نہیں کہ اس کی فال نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ مالک بن عوف اٹھ کھڑا ہوا، اس کی سانسیں تیزی سے چلنے لگی، اس کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ اس نے دیوار کے ساتھ لٹکتی ہوئی تلوار اتاری اور بیوی سے کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ طائف میں رات تو آئی تھی لیکن وہاں کی سرگرمیاں اور بھاگ دوڑ دیکھ کر دن کا گمان ہوتا تھا۔ باہر سے خبریں آ رہی تھیں کہ مسلمان طائف کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔
لوگ دفاعی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ خوراک اور پانی کا تھا۔ بہت سے لوگ پانی جمع کرنے کے لیے حوض بنا رہے تھے۔ مالک بن عوف ان سرگرمیوں کے شور و غل میں سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ لوگ اتنے مصروف تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ ان کے درمیان سے ان کا سالار اعلیٰ گزر گیا ہے۔ عبادت گاہ میں وہ کاہن جس نے کہا تھا کہ ثقیف اور حوازن مسلمانوں کو مکہ میں بے خبری میں جا لیں گے، گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اسے جگانے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عبادت گاہ کے کسی اندرونی حصے میں سویا ہوا تھا۔ عبادت گاہ کے مجاور بیرونی کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ انہیں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ ان کے فرائض میں شامل تھا کہ کاہن کے کمرے تک کسی کو نہ پہنچنے دیں۔ 2-3 مجاور اٹھ کر باہر آ گئے۔ ایک کے ہاتھ میں مشل تھی۔ مالک بن عوف، ایک مجاور نے مالک کے راستے میں آ کر کہا، کیا قبیلے کا سردار نہیں جانتا کہ اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا؟ ہم سے بات کر مالک بن عوف، اور کیا تم نہیں جانتے ایک سردار کا راستہ روکنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ مالک بن عوف نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں کاہن کے پاس جا رہا ہوں۔ کاہن کے قہر کو سمجھ مالک، ایک اور مجاور نے کہا، کاہن جو اس وقت تمہیں سویا ہوا نظر آئے گا وہ لات کے حضور گیا ہوا ہے۔ اس حالت میں اس کے پاس جاؤ گے تو… مالک بن عوف ایسی ذہنی کیفیت میں تھا جس نے اس کے دل سے کاہن کا تقدس اور خوف نکال دیا تھا۔ ایک تو وہ بہت بری شکست کھا کر آیا تھا، دوسرے اس کی بیوی نے اسے دھتکار دیا تھا جسے وہ دل و جان سے چاہتا تھا۔ اس نے مجاور کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشل کے ڈنڈے پر ہاتھ مارا اور اس کے ہاتھ سے مشل چھین کر کاہن کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مجاور اس کے پیچھے دوڑا لیکن وہ کاہن کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کاہن مجاوروں کے شور سے جاگ اٹھا تھا۔ اپنے کمرے میں مشل کی روشنی دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ مالک بن عوف نے مشل دیوار میں اس جگہ لگا دی جو اسی مقصد کے لیے دیوار میں بنائی گئی تھی۔ مقدس کاہن، مالک بن عوف نے کہا، میں پوچھنے آیا ہوں کہ تمہاری شکست کا سبب کیا ہوا؟ کاہن نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ ایک حام کی قربانی دو؟ اور مقدس کاہن، مالک بن عوف نے کہا، تم نے یہ بھی کہا تھا کہ حام نہ ملے تو اپنے قبیلے سے کہو کہ اپنے خون کی اور اپنی جانوں کی قربانی دیں۔ تم نے کہا تھا کہ حام کی تلاش میں وقت ضائع نہ کرنا۔ تم نے کہا تھا کہ مسلمان لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کیا تو اپنے دیوتا سے باز پرس کرنے آیا ہے کہ دشمن نے تمہیں شکست کیوں دی ہے؟ کاہن نے پوچھا۔ میں نے کہا تھا کہ پیٹھ نہ دکھانا۔ کیا تیرے لشکر نے پیٹھ نہیں دکھائی؟ تیرے لشکر میں تو اتنی سی بھی غیرت نہیں تھی کہ اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتا۔ میں پوچھتا ہوں تم نے کیا کیا؟ مالک بن عوف نے پوچھا۔ اگر سب کچھ ہمیں ہی کرنا تھا تو تم نے کیا کمال دکھایا؟ تم نے کیوں کہا تھا کہ مسلمانوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی؟ کیا تم نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا؟ کیا یہ درست نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے جس نے تمہاری فعل کو جھٹلا دیا ہے؟ اگر تم کاہن نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اب طائف پر بہت بڑا خطرہ آ رہا ہے۔ کیا تم اپنے دیوتا کی بستی کو بچا سکتے ہو؟ کیا تم مسلمانوں پر قہر نازل کر سکتے ہو؟ پہلی بات یہ سن لے عوف کے بیٹے، کاہن نے کہا، کاہن کو دنیا کی کوئی طاقت قتل نہیں کر سکتی۔ کاہن کی جب عمر ختم ہوتی ہے تو وہ دیوتا لات کے وجود میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ تو مجھ پر تلوار اٹھا کر دیکھ لے۔ اور دوسری بات یہ کہ مسلمان طائف تک پہنچ سکتے ہیں، یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ جس وقت مالک بن عوف کاہن کے کمرے میں داخل ہوا تھا اس وقت کسی انسان کی شکل کا ایک سایہ عبادت گاہ کی عقبی دیوار پر رینگ رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ اپنی جان کا خطرہ مول لے رہا تھا۔ مالک بن عوف ہی تھا جو سرداری کے رعب میں رات کے وقت کاہن کے کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ یہ عبادت گاہ صدیوں پرانی تھی۔ عقبی دیوار میں چھوٹا سا شگاف تھا۔ وہ انسان جس کا سایہ دیوار پر رینگ رہا تھا اس شگاف میں داخل ہو گیا۔ آگے اونچی گھاس اور جھاڑیاں تھیں۔ وہ انسان گھاس اور جھاڑیوں میں سے یوں گزرنے لگا کہ اس کی قدموں کی آہٹ یا ہلکی سی سرسراہٹ بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ گھاس اور جھاڑیوں میں سے گزر کر اس چبوترے پر جا چڑھا جس پر عبادت گاہ کی عمارت کھڑی تھی۔ اس طرف کے دروازے کے کواڑ دیمک خوردہ تھے۔ وہ انسان کھائے ہوئے ان کواڑوں میں سے گزر کر عبادت گاہ میں داخل ہو گیا۔ آگے تاریک غلام گردش تھی۔ اس انسان نے جوتے اتار دیے اور دبے پاؤں آگے بڑھتا گیا۔ اس گھپ اندھیرے میں وہ یوں چلتا جا رہا تھا جیسے پہلے بھی یہاں آیا ہو۔ وہ غلام گردش کی بھول بھلائیوں میں سے گزرتا کاہن کے کمرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ اسے کاہن کی اور کسی اور کی باتیں سنائی دیں۔ وہ مالک بن عوف تھا جو کاہن کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ یہ انسان رک گیا۔
اسے کاہن کے کمرے سے آتی ہوئی مشعل کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ مالک بن عوف کاہن سے اتنا مرعوب ہوا کہ وہ سر جھکائے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ یہ انسان جو قریب ہی کہیں چھپ گیا تھا آگے بڑھا۔ کاہن دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں کیونکہ اس کے سامنے ایک جوان سال لڑکی کھڑی تھی۔ اس لڑکی کو وہ پہچانتا تھا۔ یہ وہی یہودی لڑکی تھی جسے ایک ضعیف العمر یہودی کاہن کے پاس تحفے کے طور پر لایا تھا، اور اس لڑکی کے ساتھ اس نے سونے کے 2 ٹکڑے کاہن کے نذر کیے تھے۔ یہ کاہن کا انعام یا معاوضہ تھا۔ کاہن نے اسے یقین دلایا تھا کہ ثقیف اور حوازن کے قبیلے مسلمانوں کو مکہ میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ اس نے اس بوڑھے یہودی سے کہا تھا کہ دیوتا لات کا اشارہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ بوڑھا یہودی اس یہودی لڑکی کو کاہن کے پاس ایک رات کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ طائف میں وہ اس خوشخبری کا منتظر بیٹھا تھا کہ ثقیف، حوازن اور ان کے دوست قبیلوں نے اسلام کو مسلمانوں کے خون میں ڈبو دیا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ مالک بن عوف سر جھکائے ہوئے طائف میں داخل ہوا۔ پھر اس کے لشکری قدم گھسیٹتے ہوئے 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں طائف میں آنے لگے۔ بوڑھے یہودی کی کمر عمر نے پہلے ہی دوہری کر رکھی تھی۔ مالک بن عوف کو شکست خوردگی کی حالت میں واپس آتے دیکھ کر اس کی کمر جیسے ٹوٹ ہی گئی ہو۔ اس کی کمر پر آخری تنکا اس یہودی لڑکی نے رکھ دیا جسے وہ انعام کے طور پر کاہن کے حوالے کرایا تھا۔ میں حیران ہوں کہ تم جیسے جہاندیدہ بزرگ نے دھوکہ کھایا، لڑکی نے اسے کہا تھا۔ مجھے اس مکروہ کاہن کے کسی ایک لفظ پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تمہارے حکم سے اپنی عصمت قربان کر دی۔ میرے حکم سے نہیں، بوڑھے یہودی نے کہا، خدائے یہودا کے حکم سے۔ تمہاری عصمت کی قربانی رائیگاہ نہیں جائے گی۔ یہودیوں میں یہ رواج عام تھا جو ابھی تک چلا آ رہا ہے کہ میدان جنگ میں آنے سے گریز کرتے تھے۔ وہ ایسی چال چلتے تھے کہ اپنے دشمنوں کو آپس میں لڑا دیا کرتے تھے۔ اس کے لیے وہ دولت کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کی عصمت بھی ایک کامیاب حربے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہودیوں کے معاشرے اور مذہب میں عصمت اور آبرو کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن یہ لڑکی اپنی قوم سے بہت ہی مختلف ثابت ہوئی۔ وہ بوڑھے یہودی پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتی تھی اور کہتی تھی کہ مسلمانوں کا قلعہ کم ہو جاتا تو وہ فخر سے کہتی کہ اس نے اس مقصد کے لیے اپنی عصمت کی قربانی دی ہے، اور وہ یہ بھی کہتی تھی کہ کاہن نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ رات کو جب بوڑھا یہودی گہری نیند سویا ہوا تھا، یہ لڑکی اٹھی۔ اس نے خنجر اپنے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ اس نے خنجر نکالا اور اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیا۔ وہ دبے پاؤں باہر نکل گئی۔